اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ میرا قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بیان فرما دی، فرمایا متقی کون لوگ ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں، مجھ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں۔ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صفات بیان فرمائی ہے، یعنی ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ پہلی تو ان کی صفت یہ ہوگی کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جنہیں اس قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے، لیکن وہ ایمان لائیں گے، وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ فرمایا یہ پہلی صفت، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو گئی ہے۔ دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز بھی قائم کریں گے۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کریں گے، نماز کے وہ پابند ہوں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو پوری شرائط کے ساتھ، پوری اس کی لوازمات، فرائض، ہر چیز کے ساتھ اس کو وہ قائم فرمائیں گے۔ یہ دوسری صفت، اس پر بھی ہماری تبرکن گفتگو ہوگی۔ اور تیسری صفت ان کی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کی شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، وہ آگے ہم بیان کریں گے کہ ان کی شانیں کیا ہیں، ابھی کچھ بیان ہو بھی تھی۔ فرمایا تیسری ان کی صفت یہ ہوگی کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہ خرچ بھی کریں گے۔ اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فرمایا وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اور وہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوں گے، ہر قسم کی وہ قربانی میرے راستے میں کرتے ہوں گے۔ فرمایا تیسری ان کی صفت یہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، مال دیا ہے، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور آگے چوتھی صفت فرمایا، چوتھی صفت ان کی کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا محبوب، اے میرے پیارے محبوب، ان متقین کی، ان پرہیزگاروں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سارے پیغمبروں پر جو ہم نے نازل کیا تھا، فرمایا وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کسی کا انکار نہیں کرتے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ یعنی اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وملائکتہ، وہ فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وکتبہ، وہ رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ورسلہ، وہ کتابوں پر اور رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کسی چیز کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اے میرے پیارے محبوب، ان کی یہ بھی صفت ہے کہ
کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی آپ کی طرف کیا نازل کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک اور پوری شریعت اس کو وہ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلے کو مانتے ہیں، ایک مسئلے کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، ایمان والوں کی یہ صفت ہے، متقیوں کی یہ صفت ہے، پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے، مجھ سے ڈرنے والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شریعت کا ایک حکم مانتے ہیں، ایک کا انکار کرتے ہیں، نہیں، وہ ساری شریعت، پورے دین اسلام کو وہ مانتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اے پیارے محبوب، وہ اس ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پیارے محبوب جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ فرمایا یہ متقین کی نشانی ہے، پرہیزگاروں کی نشانی۔ اور اہل ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو سونے محبوب کہ ہر بات پر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اور محبوب وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا ہے، پہلے نازل کیا تھا 104 صحیفے اور 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی 3 کتابیں، چوتھی کتاب تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی ٹوٹل 104 صحیفے اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، جو پیغمبر خدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے نازل فرمائے، اور 30 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ 100 صحیفے ہو گئے، اور 3 کتابیں زبور، تورات، انجیل، اور چوتھا قرآن پاک۔ یہ 104 صحیفے اور کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا پیارے محبوب جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ ان سارے صحیفوں پر اور ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان، ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب، یعنی وہ مستلم منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، ان پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، لیکن ان پر عمل کرنا فرض نہیں ہے، ان پر عمل منسوخ ہو گیا ہے، نہ تورات پر عمل کریں گے، نہ زبور پر عمل کریں گے، نہ انجیل پر عمل کریں گے۔ اب عمل ہوگا تو قیامت کی صبح تک اس قرآن پاک پر ہوگا، عمل اس قرآن پاک پر ہوگا، لیکن ایمان ہم ان کتابوں پر بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کو معاذ اللہ، یا قرآن کے ہوتے ہوئے ہم انجیل پڑھیں، قرآن کے ہوتے ہوئے ہم تورات پڑھیں، قرآن کے ہوتے ہوئے ہم زبور پڑھیں، نہیں، ان ساری کتابوں کو پڑھنا اب ہمارے لیے منع ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا اب جس کو پڑھنا ہے اور جس پر عمل کرنا ہے وہ قیامت کی صبح تک قرآن پاک ہے۔ تورات پر ایمان، انجیل پر ایمان، زبور پر ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہوگا، عمل اب قرآن پاک پر ہی ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو کہیں سے تورات مل گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ ہم لے آئے۔ یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ کتاب لے آئے اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں پڑھنا شروع کر دیا۔
جب حضرت عمر نے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو میرے سونے محبوب کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یعنی ناراضگی کے آثار آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہونے لگے۔ جو صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا، فرمایا پیارے عمر، امام الانبیاء کے رخ انور کو تو دیکھو کہ آپ کے رخ انور پر ناراضگی کے غزار ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کتاب تورات کو بند کیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، یعنی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، صرف اتنا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تورات بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے، تورات بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے، قرآن پاک بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، یعنی مطلب ہے کہ اگر میں نے تلاوت کی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر، اگر تیرے لیے موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، زندہ ہو جائیں اور تو ان کی اتباع کرے تو سن، تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، تو سیدھے راستے بھٹک گیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر سن، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے، ما وسعہم الا اتباعی، فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ بھی ہوتے تو ان کو سوائے میری اتباع کرنے کا چارہ نہیں تھا۔ فرمایا اگرچہ وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے آج تو انہیں میرا کلمہ پڑھنا پڑتا، میری اتباع کرنی پڑتی، میرے دین اسلام کو اپنانا پڑتا۔ تم تورات کی بات کرتے، یعنی قرآن پاک کے ہوتے ہوئے نہ ہم تورات پڑھ سکتے ہیں، نہ زبور نہ انجیل، کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، اور کسی نبی کی ہم اتباع بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اتباع ہوگی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، سونے محبوب کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اس وعدے کی وفا کریں گے کہ جو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سارے نبیوں نے یہ وعدہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا، فرمایا سنو اگر تمہاری زندگی میں میرا سونا محبوب تشریف لے آئے تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یعنی اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیں۔ اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، کیوں؟ اور نبیوں نے، کسی نبی نے بھی میرے سونے محبوب کا زبانہ مبارک نہیں پایا اپنی زندگی میں، اور آپ اس وعدے کی وفا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور نبی بن کر نہیں، سونے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے۔ فرمایا محبوب متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور محبوب جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت ان کی کیا ہے، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے، ایک دن قیامت آنی ہے، یہ کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور ہر کوئی اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جسے عالم محشر کہا جاتا ہے، قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ ڈھلا مٹھا یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں آخرت کس نے دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں ایسے وہ پنجابی شاید کہنے اگلا کن نے ڈٹھا ہے، ایسا کہنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا انکار کر دیا ہے، اور تو یہ مومن بہی چیزوں میں ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کی، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ یہ تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا۔
وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی اس دنیا سے گئے ہوں گے ان سب کو زندہ کر دے گا، اور جو زندہ ہوں گے انہیں ایک آواز سے سب کو مار دے گا۔ قیامت کی جب وہ آواز، جب وہ سور پھونکا جائے گا، ایک چیخ، ایک آواز پوری دنیا کے اندر بلند ہوگی، اور جسے سن کر ہر حیوان چیز مر جائے گی، سب ختم، جانور، پرند، چرند، انسان سارے ختم ہو جائیں گے، جو زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے۔ اور ہوگا یہ اچانک ہوگا۔ فرمایا لوگ اپنے اپنے کاروبار میں ہوں گے، اپنے اپنے کارخانوں میں ہوں گے، اپنی اپنی دکانوں میں ہوں گے، دنیا کے کاموں میں مگن ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز گونجے گی۔ فرمایا اس آواز کو سن کر سب مر جائیں گے۔ وہ حضرت اسرافیل انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں ندا دوں، میں آواز۔ فرمایا جب آواز گونجے گی ہر شے ختم، ہر شے فنا، ہر شے مر جائے گا، اور پھر 40 سال تک سب مرے رہیں گے۔ 40 سال تک سب مرے رہیں گے، اور پھر 40 سال کے بعد پھر ایک آواز گونجے گی، اس آواز سے پھر ساری مخلوقات زندہ ہو جائے گی، چرند، پرند، جانور، انسان، ازل سے لے کر ابد تک جو اس دنیا سے رخصت ختم ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر دے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا جو مومنین ہیں، جو نیک بندے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھیں۔ یہ 5 نشانیاں اللہ نے متقین کی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ متقین ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا رہے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابیاں پانے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا رہے ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی فلاح پا جائیں گے، آخرت کے اندر بھی فلاح پا جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو پرہیزگار ہیں، یہ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے موجیں ہی موجیں۔ کوشش کرو اللہ ہمیں بھی ان متقین میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں بھی، اصل زندگی متقین کی ہے، اصل زندگی ان پرہیزگاروں کی ہے۔ جو پرہیزگار نہیں ہے، جو تقوی والا نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، فاجر و فاسق، اس کی کیا زندگی ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور یہ تو جانور ہیں، فرمایا بلکہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہے۔ اصل موجیں، اصل زندگی تو متقیوں کی ہیں، پرہیزگاروں کی ہیں، اور اللہ نے ان کی شانیں بار بار قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ 25 پارہ سورہ زخرف، فرمایا متقین کون ہے؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ہاں، فرمایا اس دن الاخلاء دوست، الاخلاء یہ جمع ہے خلیل کی، یعنی ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں کن کو دوست بنانا چاہیے۔ ان متقیوں کو اپنا دوست بناؤ، ان پرہیزگاروں کو اپنا دوست بناؤ، جو اللہ سے ڈرنے والے ان کو اپنا دوست بناؤ، ان کے پاس آیا جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اصل میں یہی دوستیاں کل قیامت والے دن کام آئے گی۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا اس دن ایک خلیل دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جو دنیا کی خاطر دوستی ہوئیں گی، فرمایا وہ کل قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت والے دن، الا المتقین، ہاں سوائے متقین کے، سوائے متقین کے۔
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نمازی ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہم نے نازل کیا ہے، جو پہلے نازل کیا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی یاریاں، دوستیاں کل قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گی۔